اور اللہ خود اس آیت میں بتا رہا ہے کہ متقین کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء، جو خوشی میں بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، والضراء، اور جہاں مضطر ہو جاتے ہیں، ضرر ہو جاتا ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، زحمتیں ہوتی ہیں، وہاں بھی راہ خدا میں ڈونیشن دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور صرف مال ہی دینا کافی نہیں ہے بلکہ وہ غصے کو پی جانے والے بھی ہوتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کے خطاؤں سے درگزر کرنے والے اور ان کو معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اب عزیزان گرامی، میں اتنا ہی کہوں گا، وقت کے دامن کا خیال رکھتے ہوئے اور آپ کی مصروفیات کا خیال رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العزت نے، پروردگار عالم نے جب یہ آیے کریمہ نازل کی ہیں تو اللہ ہمیں اور آپ کو حکم دے رہا ہے، سارے دوڑو، سرعت کرو، تیز رفتاری کے ساتھ آؤ، ریس لگاؤ، اپنی زبان میں، بچوں کی زبان میں ریس لگاؤ، دوڑ لگاؤ، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب اور اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف، اور جنت کی طرف دوڑو، جو جنت جو ہے زمین و آسمان کی جتنی لمبائی اور جتنا فاصلہ ہے اس کے برابر یا اس سے بھی زیادہ اس جنت کا پورا ایریا اور رقبہ ہے۔ اعدت للمتقین، وہ جنت جو ہے وہ صاحبان تقوی کے لیے تیار کی گئی ہے۔ بات یہاں سے سمجھ میں آتی ہے کہ جنت بنائی گئی ہے مگر ہر ایک کے لیے نہیں، جنت اسی کے لیے ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ اور میں اتنا ہی کہوں گا کہ متقی پرہیزگار وہی ہوگا جو امام المتقین کا ماننے والا ہوگا۔ امام المتقین کو چھوڑ کر کوئی متقی نہیں بن سکتا، اور امام المتقین کو وہی مانے گا، اور امام المتقین کا ماننے والا اور امام المتقین کا چاہنے والا وہی ہوگا جو امام المتقین کے والد گرامی جناب ابو طالب کا احترام کرنے والا ہوگا۔ یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان جناب ابو طالب کا احترام نہ کرے، ان کے بارے میں غلط خیالات رکھے اور ان کے بارے میں وہ گفتگو اور وہ باتیں کرے کہ جس کا کوئی تصور نہیں، جس کا کوئی خیال نہیں، اور جو سراسر ظلم ہے جناب ابو طالب کی ذات گرامی کے اوپر۔ میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، جناب ابو طالب اس ذات گرامی کا نام ہے، اس شخصیت کا نام ہے کہ مسلمان اسے کہا جاتا ہے جو قرآن نازل ہونے کے بعد، کوئی 2 سال کے بعد، کوئی 5 سال کے بعد، کوئی 10 سال کے بعد، کوئی 20 سال کے بعد کلمہ پڑھ رہا ہے اور اسلام لا رہا ہے۔ جناب ابو طالب کی ذات گرامی وہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کو نہیں بلکہ جس کے سینے پر قرآن نازل کیا ہے اس پیغمبر کو پروردگار عالم نے اسی جناب ابو طالب کی آغوش میں پروان چڑھایا۔ ارشاد ہوتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے پیغمبر وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے پیغمبر آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فاغنا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو یتیم پایا تو پناہ دے دی، اور خالی ہاتھ پایا تو مالدار بنا دیا۔ تاریخ اور مورخین کہتے ہیں کہ یتیمی سے پناہ دینے والا وہ صاحبان جس نے پیغمبر کو کبھی احساس یتیمی نہیں ہونے دیا، وہ جناب ابو طالب کی ذات گرامی تھی۔ اور جس نے پیغمبر کو کبھی خالی ہاتھ نہیں رہنے دیا، اور جناب پیغمبر اکرم کے دست مبارک کو ہمیشہ اس طریقے سے دولت دنیا سے بھی بھرا اور دولت اولاد اور دولت نسل سے بھی بھرا، وہ جناب خدیجہ کی ذات گرامی تھی۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو مدتوں کے بعد، آج 1400 سال کے بعد اگر کوئی پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہے تو دنیا اسے مسلمان کہتی ہے۔ آج کے زمانے میں بھی نہ جانے کتنے خلیفۃ المسلمین بنا دیے گئے، داعش، ISS، پورے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ جب امت کے سامنے آتا ہے، امت جو ہے جس کو چاہتی ہے خلیفۃ المسلمین بنا دیتی ہے۔ ہمارے میں اور باقی مسلمانوں میں یہی فرق ہے کہ ہم کسی کو خلیفہ نہیں بناتے۔ جب ہم پہلا اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے تو آج بھی نہیں بنا سکتے۔ جنہوں نے پہلے اپنے خلیفہ بنائے ہیں وہ آج بھی خلیفہ تیار کرتے رہتے ہیں۔ خلافت ہمارے اور آپ کے ہاتھ کی چیز نہیں ہے، پروردگار کا عہدہ ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔
تو بس عزیزان گرامی میں یہ اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ امت ہے جس کو جو چاہے بنا دے، لیکن جو کچھ بھی امت بنائے وہ ہم اور آپ بنائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں آج مسلمان کہا جاتا ہے۔ جناب ابو طالب اس ذات گرامی کا نام ہے جس نے پیغمبر کو بچپنے سے پالا ہے، بچپنے سے اپنے سینے سے لگایا ہے، اپنے ساتھ بستر کے اوپر سلایا ہے، اپنے بیٹے کی طرح پرورش کی ہے۔ عزیزان گرامی الفاظ بدل کے کہہ دوں، تقریباً تھوڑا سا بچے متوجہ ہو جائیں کہ ہزاروں سال کے بعد اگر کوئی مسلمان کلمہ پڑھ لے اور کچھ بڑا ہو جائے، کوئی ایسا کام کر دے جسے دنیا والے خلیفہ کا سمجھنے لگے اپنے اعتبار سے، تو اسے خلیفہ کہا جانے لگتا ہے۔ لیکن جناب ابو طالب اس ذات گرامی کا نام ہے جنہوں نے تقریباً 50 سال تک پیغمبر اسلام کو اپنی آغوش میں پالا اور جوان ہونے کے بعد پیغمبر کا سہارا بنتے رہے۔ شیب ابو طالب کی منزل تک اور جب تک دنیا سے نہیں چلے گئے، جناب ابو طالب جناب پیغمبر اسلام کے لیے صاحبان کی طریقے سے ہے۔ تعجب یہی ہے جو آج ہزاروں سال کے بعد کلمہ پڑھے وہ آئے جو قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن مجید کی آیتوں کے اوپر عمل کرتا ہوا دکھائی دے، اسے مسلمان نہ کہا جائے اور اس کو صاحب اسلام نہ کہا جائے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے قرآن کہہ رہا ہے کہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، جنت متقین کے لیے بنائی گئی ہے۔ متقین کی پہلی ڈیفینیشن، الگ الگ الفاظ ہیں قرآن مجید میں جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کتاب میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، یہ ہدایت دیتی ہے ان لوگوں کو جو صاحبان تقوی الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، پوری تفسیر ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو خدا کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، جو قرآن سے پہلے پیغمبر نازل کیا گیا اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ تو متقین کی الگ الگ صفات بیان کی گئی، لیکن یہاں پر کہا گیا اس آیت میں کہ اعدت للمتقین، جنت تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں۔ اور بتایا گیا کہ متقی وہ ہیں جو ينفقون فی السراء والضراء، جو خوش ہیں، ہاتھ بھرا ہوا ہے، بزنس چل رہا ہے، کاروبار ہے، تو جب سکون اور اطمینان کی زندگی ہے بھی راہ خدا میں دے رہے ہیں۔ والضراء، اور اگر پریشانی میں حالات بگڑے ہوئے ہیں، پریشانیاں ہیں، وہاں بھی راہ خدا میں دے رہے ہیں۔ میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج کوئی میں دیتا ہے اور کچھ دو چار ایک آدھ مسجد بنوا بڑا بنوا دیا، کوئی اسکول بنوا دیا، کوئی ہاسپٹل بنوا دیا، کوئی کسی کی مدد کر دی، کسی کی غریب کی شادی کرا دی، تو ہماری نظر میں وہ سب سے اچھا مومن ہوتا ہے اور یقیناً وہ قابل احترام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے لوگوں کی مدد کی ہے اور قرآن مجید کی اس روح سے اس نے راہ خدا میں انفاق کیا ہے، لہٰذا متقی ہے۔ میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے جیسے کسی مسلمان کے لیے کوئی 2-4 روپے ڈونیشن دے دے، شادی بیاہ کرا دے، کسی کا گھر بنوا دے، کسی کی مسجد امام باڑہ بنوا دے، تو وہ متقی ہے اس آیت کے اعتبار سے۔ کیوں؟ اس نے ہے، چاہے خوشی کے حال میں کیا ہو، چاہے غربت کے حال میں۔ میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے آپ کے لیے ڈونیشن دینے والا سب سے بڑا مسلمان، سب سے دل سے پیغمبر کو پالا بھی ہو، روٹی ہو، اپنے گھر میں پناہ دی ہو، کتاب خدا کو پروان چڑھایا ہو، جب دشمن جو ہے پیغمبر کو بولنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا، جس نے ابو جہل اور ابو لہب، عتبہ و طیبہ اور دوسرے تمام چیزیں لوگوں کے اوپر، ان کے منہ کے اوپر مہر لگائی ہو اور ان کو خاموش کیا ہو اور کلام خدا کو بلند کیا ہو، پیغمبر کو بولنے کے لیے سٹیج دیا ہو، وہ کوئی اور نہیں جناب ابو طالب کی ذات گرامی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ کمال ہے، دنیا کو بڑے بڑے لوگوں کے ڈونیشن نظر آتے ہیں، انہوں نے یہ کیا، ان کی حکومت میں یہ کیا گیا، انہوں نے یہ کیا۔ عزیزان گرامی، اصل بات یہی ہے کہ بات پریشانی صرف یہی ہے کہ جناب ابو طالب کا اور جناب خدیجہ کی قربانی نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کا تعلق مولا کائنات سے ہے، جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کا تعلق دین پیغمبر سے اور حقیقی دین اسلام سے ہے، لہذا مسلمانوں کو اسی سے تکلیف ہوتی
ہوتی ہے۔ باقی دنیا کا کوئی بھی آدمی آ جائے ہم اس کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں، مسلمان اس کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتا، ہم تو پہچانتے ہیں کہ کون کیا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ جناب ابو طالب کی ذات گرامی تھی کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کا ساتھ دیا۔ بہرحال آپ کے جذبات ہیں، میں پوری تقریر اس 1 گھنٹے کی ہو سکتی ہے، لیکن میں خالی ایک آپ کو میسیج دینا چاہتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو جناب ابو طالب کے ماننے والے ہیں، ہم چاہنے والے ہیں، اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں اولاد ابو طالب کا نوکر قرار دیا ہے، اور اگر وہ قبول کر لیں اپنی نوکری میں تو یہی ہمارے لیے کافی۔ کیا ہے جناب ابو طالب نے کیا کارنامہ انجام دیا، کیوں ہے عظمت ہماری نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں؟ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کو پناہ دی۔ تو بس عزیزان گرامی، میں اتنا ہی کہنا ہوں کہ اگر آج دین کا کسی کو کام کرنا ہوتا ہے، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں، ہم علماء ٹرسٹ کنٹری دے گی، کون سا ٹرسٹ میرا کون کا تعاون کریں گے؟ توجہ کیجئے گا، دین خدا کا کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنے لوگ ہمارے ساتھ میں آ جائیں، اور پھر جب جماعت تیار ہو جاتی ہے، لوگ تیار ہو جاتے ہیں، ہم بھی ہیں، تو پھر ہمارا کام آگے بڑھتا ہے۔ فرق ہے مسلمان میں اور ابو طالب میں، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، فرق ہے مسلمان میں اور جناب ابو طالب علیہ السلام میں، وہ یہی ہے کہ ہمیں اگر کوئی دین کا کام کرنا ہے تو ہمارے لیے پورا پلیٹ فارم تیار چاہیے، ہمارے لیے مدد کرنے والے، ڈونیشن دینے والے، ہیلپ کرنے والے، اور ہر طریقے سے ہمارے لیے ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے اور سارے کام دوسرے کرتے رہیں، ہم اس لیول کے اوپر ہیں۔ مگر جناب ابو طالب کا کردار بتا رہا ہے کہ جناب ابو طالب نے پیغمبر کو اس وقت گود لیا جب کہیں تک نام و نشان بھی نہیں تھا، کسی کو معلوم بھی نہیں تھا آنے والا بچہ نبی ہے، پیغمبر ہے۔ 40 سال کے ہو گئے ہیں، جناب ابو طالب صاحبان کی طریقے سے ساتھ ہیں، ہمیشہ پیغمبر کے پشت پناہ ہیں۔ قرآن مجید نازل ہوا، پیغمبر بظاہر خالی ہاتھ ہیں، نہ قوم ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ خاندان ہے، نہ رشتہ دار ہیں۔ قوم، قبیلہ، خاندان نہ ہو، جب بھی آدمی کام کر لیتا ہے۔ گھر میں ایک بھائی ناراض ہو جائے، کیا بتائیں، بھائی جان ناراض ہو جائیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اماں نے غصہ دکھا دیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا مولانا۔ ابا ڈیڈی فی الحال ان کا موڈ صحیح نہیں ہے، لہٰذا ابا کچھ نہیں ہو سکتا ہے فی الحال۔ فلاں دوست ناراض ہو جائے گا، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ میڈم کا موڈ اچھا نہیں رہے گا، بیوی ناراض ہو جائے گی، لہٰذا ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ساتھ نہ ہو تب بھی معاملات کافی ہے۔ جناب ابو طالب نے پیغمبر کا اس وقت ساتھ دیا، تمام مسلمان، اجماع امت جس کو کہا جاتا ہے، جن جن جگہوں کے اوپر اجماع امت ہے، اجماع امت اور مسلمانوں کا اجماع اس بات کے اوپر ہے کہ جب پیغمبر نے دعوت دی، دعوت ذوالعشیرہ، تو کسی باہر والوں کو نہیں بلایا، صرف اپنے قوم کے تھے، قبیلے کے تھے، خاندان کے تھے، 40 سردار اور 40 لوگوں کو بلایا گیا، چنیدہ افراد۔ حضور نے پوچھا، بتاؤ کون ہے دین کے معاملے میں میری مدد کرنے والا؟ کیا ہوا؟ ساتھ نہ دیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے بھائی، آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے پروجیکٹ، بات، مشن، دین، آپ ساتھ نہ دیجئے۔ لیکن اگر کوئی مذاق اڑانے لگے، ٹونٹ کسنے لگے، کمنٹ کرنے لگے، توہین کرنے لگے، بولنے کی اجازت نہ دو، یا آج کے زمانے میں کو اپوز کرنے لگے، سامنے کھڑے ہو جائیں، تو پھر بتائیے کس میں دم ہے، کس میں ہمت ہے کہ پورے قوم، پورے خاندان، پورے قبیلے کے سامنے مقابلے میں وہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد حق کی آواز کو بلند کرے۔ میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کوئی پروجیکٹ لے کے چلتے ہیں تو ایک آواز بھی بلند ہو جاتی ہے، ہمارے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں۔ سلام ہو ابو طالب علیہ السلام کی اس عظمت اور بزرگی کے اوپر، 40 سردار بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم بولنے نہیں دیں گے، ہم مخالفت کریں گے، ہم ساتھ نہیں دیں گے، ہم تمہاری بات کو آگے نہیں بڑھیں گے، بڑھنے دیں گے۔ جناب ابو طالب سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بآواز بلند کہہ رہے ہیں، قوم یا سیدی، میرے سید و سردار، آپ یہ جو بولنا چاہتے ہیں وہ بولیے، جو کہنا چاہتے ہیں وہ فرمائیے۔ جناب ابو طالب کا پہلا جملہ بتا رہا ہے کہ جب لوگ پیغمبر کی نبوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، مخالفت کے لیے قسم کھا کر آئے تھے، جس نے پیغمبر کو سردار کہہ کے پکارا تھا، اس سردار کا نام جناب ابو طالب علیہ السلام۔
पंजतनी सलवा। अगर कोई जनाब अबू तालिब का मानने वाला है, फिर अगर आपको दीन का काम करना है, समाज का काम करना है, लोगों का काम करना है, खिदमत खल्क करना है, माँ बाप की खिदमत करना है, यानी कोई नेक और हक काम करना है, अगर यहाँ डर जाए, घबरा जाए, पीछे हट जाए, इसका मतलब जनाब अबू तालिब का मानने वाला नहीं। ताज्जुब की बात है अजीज़ान गिरामी कि जनाब अबू तालिब ने पैगंबर को उठाया, कुम या सैयदी, है मेरे सैयद व सरदार, जो आप कहना चाहें वो कहिए। और जब पैगंबर ने वादा लिया तो कोई उठने के लिए तैयार नहीं हुआ। जनाब मौला कायनात 13 साल का बच्चा है जो उठ रहा है और उठ के वादा नुसरत कर रहा है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि अज़ीज़ान गिरामी, जहाँ से इस्लाम की कश्ती शुरू होती है और जहाँ से कश्ती चलती है और जहाँ से इस्लाम का ये चिराग आगे बढ़ता है, वहाँ सिर्फ दो नाम है। एक मर्तबा जनाब अबू तालिब खड़े होते हैं तो पैगंबर को उठने के लिए इशारा करते हैं, और एक मर्तबा मौलाए कायनात खड़े होते हैं और पैगंबर से नुसरत का वादा करते हैं। अगर बाप ना उठते तो पैगंबर नहीं उठ सकते थे, अगर अली क़याम ना करते तो कोई नासिर व मददगार नहीं था। बस अज़ीज़ान गिरामी, जो कहते हैं कि अली से मदद ना लो, अली से मदद ना मांगो, पैगंबर आप ये क्या कर रहे हैं कि दावत ज़ुल अशीरा में कोई मददगार नहीं है, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगिए, किसी और से मदद ना मांगिए। पैगंबर बता रहे हैं कि अल्लाह ही ने अली को मेरे हवाले किया है, जहां कोई यावर व मददगार ना हो वहां अली मदद करने वाला है। सलावत पढ़ दें वर मोहम्मद। लिहाजा आगे बढ़ने की कोशिश करने की हिम्मत करने की ज़रूरत है। कब तक हम ये सोचते रहेंगे कि लोग आए, माहौल बने, प्रोग्राम बने, ये हो वो हो। अज़ीज़ान गिरामी, अहले बैत इस्लाम इसी बात का मैसेज देता है। पूरी तारीख़ इस्लाम में अगर आप देखेंगे तो यही हालात हैं। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आप हिम्मत करके आगे बढ़िए, प्लान लेकर आगे बढ़िए, अल्लाह और परवरदिगार आलम की मदद के सहारे आगे बढ़ते चले जाइए। परवरदिगार आपको मंजिलों तक पहुंचा देता रहेगा। बहरहाल ये है जनाब अबू तालिब की ज़ात गिरामी जो हमें इतना बड़ा दर्स दे रही। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि जनाब अबू तालिब के सामने परेशानी ना आई हो। जो सबसे बेहतर पैगंबर को परवान चढ़ा रहा है, इमामुल मुत्तकीन के वालिद गिरामी हैं, सरदार बथा हैं और कुरैश के सरदार हैं। तमाम फ़ख्र व मुबाहात के सिलसिले जनाब अबू तालिब के पास हैं। ऐसा नहीं है कि जनाब अबू तालिब को सताया ना गया हो, तकलीफ़ ना दी गई हो, परेशान ना किया गया हो। जनाब अबू तालिब शेब अबू तालिब में पैगंबर के साथ है और पैगंबर को वहाँ ले जा रहे हैं, उसकी रहे। तो अज़ीज़ान गिरामी, दीन का मामला और दीन का रास्ता ये है, वो फूलों से इस्तकबाल नहीं किया जाता है। वहाँ हमेशा इसी तरीके से इस्तकबाल होता है जिस तरीके से जनाब अबू तालिब का इस्तकबाल हुआ, जिस तरीके से पैगंबर का इस्तकबाल हुआ कि पैगंबर पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, कांटे बिछाए जा रहे हैं, कूड़ा फेंका जा रहा है। और इसी तरीके से मौलाए कायनात का इस्तकबाल हुआ, इसी तरीके से इमाम हुसैन का इस्तकबाल हुआ कि जहाँ तीरों तलवारों से कूफे में इस्तकबाल किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जो दीन के बचाने वाले होते हैं वो फूलों की ख्वाहिश में नहीं निकलते, वो तीरों तलवारों को फूल बनकर हमेशा हमेशा के लिए हवा तेजावेदा हासिल कर लेते हैं। लिहाजा ये सफ़र कठिन है, सख्त है, मुश्किल है। लिहाजा अल्लाह कह रहा है वल काज़िमीन